اپنی تاریخ پڑھو، صرف ڈرامے نہ دیکھتے رہ جاؤ، صرف گانے نہ سنتے رہ جاؤ۔ بنو امیہ کا سب سے حسین بادشاہ سلمان بن عبد الملک، سب سے حسین، 42 سال کی عمر، جوانی۔ جب اس کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا تو لاش ہلنے لگی تو ان کے بیٹوں نے کہا ہمارا ابو زندہ ہے، سکتہ ہو گیا ہوگا، ابھی زندہ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ارے بھتیجو، زندہ نہیں ہے، قبر کا عذاب جلدی شروع ہو گیا ہے، چھپاؤ جلدی چھپاؤ۔ عمر بن عبدالعزیز جس تخت پر بیٹھے اس پر سلمان تھا، اس پر ولید تھا، اس پر عبد الملک تھا۔ ان تینوں نے اپنے من کو راضی کیا، عمر بن عبدالعزیز نے اپنے رب کو راضی کیا۔ جب عمر بن عبدالعزیز کا وقت آیا، انہوں نے رضا بن ہیبہ سے فرمایا کہ میں نے عبد الملک بن مروان یعنی چاچا سسر ان کی بیٹی فاطمہ سے شادی ہوئی تھی، میں نے ان کو عبد الملک بن مروان کو قبر میں اتارا، کفن کی گرہ کھول کر دیکھا تو ان کا چہرہ قبلہ سے ہٹ چکا تھا اور رنگ کالا سیاہ پڑ چکا تھا۔ عبد الملک بن مروان گورا چٹا تھا، گال سرخ، آخر کالا۔ پھر میں نے ولید کو قبر میں اتارا، اس کا بیٹا، اس نے 10 سال حکومت کی، اس نے 21 سال حکومت کی، ولید بن ملک۔ میں نے اس کی کفن کی گرہ کو کھولا تو اس کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا، قبلہ کی طرف سے چہرہ ہٹ چکا تھا۔ پھر سلمان کے کفن کو کھولا، اس کا بھی چہرہ قبلہ سے ہٹ چکا تھا، رنگ سیاہ پڑ چکا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں، مجھے دیکھنا۔ پہلے تینوں نے حکومت کی، پوجا کی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ انہوں نے ایک عجیب خطبہ دیا۔ جب خلیفہ بنے، اے لوگو، بچپن میں شعر و شاعری کا شوق تھا تو میں شاعر بنا، تھوڑی سی اٹھان ہوئی تو علم کا شوق ہوا، میں نے علم حاصل کیا، جوان ہوا تو فاطمہ بنت عبد الملک سے عشق ہوا، میں نے ان سے شادی کی۔ اب اللہ نے مجھ کو حکومت دے دی ہے، اب تم دیکھو گے میں اس سے اپنے اللہ کو راضی کروں گا۔ ہمارے حکمران تو ہوٹ سے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، 4-5 سال کے بعد ان کے وراثت میں حکومت آ رہی ہے اور 3 براعظم پر حکومت ہے، اور ایسا رعب و دبدبہ ہے بنو امیہ کا کہ کوئی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا۔ 3 براعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا، 3 براعظم میں سوال کرنے والا کوئی نہ بچا، 3 براعظم میں ظالم کوئی نہ بچا، 3 براعظم میں مظلوم کوئی نہ بچا۔ لیکن خود کیسا رہا؟ گھر آئے فاطمہ، بڑے اچھے دن گزرے، اب امتحان ہے، میں تیرا حق نہ ادا کر سکوں گا، طلاق لینی ہے تو میں حاضر ہوں، ساتھ دینا ہے تو پہلے اپنے حق معاف کرو۔ سیاسی لحاظ سے فاطمہ جیسی عورت تاریخ میں نہیں آئی، 7 نسبتوں سے یہ شہزادی ہے۔ فاطمہ کہنے لگی عمر، میں نے سکھ کے دن آپ کے ساتھ گزرے ہیں، دکھ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، جائیے، میں نے آپ کے سارے حق معاف کیے۔ پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی راتیں اور دن کیسے گزرے؟ مصلے پر روتے روتے وہیں سو جاتے اور مصلے پر روتے روتے وہیں سے اٹھتے۔ اپنی حکومت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا۔ کیسے استعمال کیا؟ فاطمہ کا سارا زیور بیت المال میں ڈال دیا، تنخواہ پر آ گئی۔ عید کا موقع آیا، بچوں نے ماں سے کہا ہمیں کپڑے لے کر دو۔ فاطمہ کے پاس عمر کے 3 براعظموں کے خلیفہ کے بچے آ رہے ہیں، امی جان ابا سے کہے عید آ رہی ہے، ہمیں عید کے کپڑے لے دے۔ ابا تشریف لائے، خزانے لبالب بھرے ہوئے ہیں، گندم کے ڈھیر کی طرح۔ کہا امیر المومنین، بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ کہا فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں، کہاں سے کپڑے لے کر دوں؟ فاطمہ نے کہا پھر بچوں کا کیا کرے؟ کہا مجھے بھی نہیں پتہ کیا کروں۔ اس سے پہلے 3 حکمرانوں نے لوٹ مار کے بازار گرم کیے، ظلم کے بازار گرم کیے، اور آج اسی تخت پر ایک شخص بیٹھا ہے جو اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو فاطمہ نے کہا آپ ایسا کریں، اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے ہم بچوں کے کپڑے لے لیتے
اور میں مزدوری کر کے گھر کا خرچ چلا لوں گی۔ ارے اپنی تاریخ پڑھو، صرف ڈرامے نہ دیکھتے رہ جاؤ، صرف گانے نہ سنتے رہ جاؤ۔ پھر عمر بن عبدالعزیز نے بلایا اپنے وزیر خزانہ مزاحم، اپنا غلام، ہاں بھائی مزاحم، ہمیں بچوں کے لیے کپڑے چاہیے، اگر اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مل جائے۔ وہ کہنے لگے، اے امیر المومنین، آپ مجھے لکھ کر دے دیں، آپ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گے، میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ آپ نے سر جھکا لیا، اٹھے، گھر آئے، اپنی بیوی سے کہا، فاطمہ بچوں سے کہہ دو ان کا باپ ان کو کپڑے نہیں دے سکتا۔ عید کا دن آ گیا، بنو امیہ کا خاندان ملنے آ رہا ہے، سارے سردار، سرداروں کے بیٹے، اعلیٰ ملبوسات سب ملنے آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا تو بچے بھی ملنے آ رہے ہیں۔ امیر المومنین کی حیثیت سے بچے باپ کو ملنے آ رہے ہیں اور ان کے جسم پر پرانا لباس ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک طرف دیکھا تو سرداروں کے بیٹے اور زرق برق پوشاکیں، ایک طرف اپنے بچوں کو دیکھا، جسموں پر پرانا لباس۔ ارے اس باپ سے پوچھو جب سب کچھ کر سکتا ہو لیکن پھر بھی اللہ کی رضا کی خاطر مٹھی بند کر لے کہ نہیں، میں نے حرام کی طرف نہیں جانا۔ بچوں کو دیکھا تو آنکھیں ڈگمگا گئی۔ فرمایا، میرے بچوں، آج تمہیں اپنے باپ سے گلہ تو ہوگا کہ آج ہمارے باپ نے ہمیں کپڑے ہی نہیں لے کر دیے۔ ان کے ایک بیٹے تھے عبدالملک، وہ آپ سے بھی 4 ہاتھ تھے۔ وہ آپ سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ کہنے لگے، ابا جان، آپ کو عید مبارک۔ آج ہمارا سر بلند ہے، ہم شرمندہ نہیں ہیں، آپ کو مبارک ہو۔ ہمارے باپ نے قومی خزانے میں بددیانتی نہیں کی، ہم شرمندہ نہیں ہیں۔ انسانوں کو کپڑوں میں نہیں تولا جاتا۔ آج کا میرا دیستہ کا مالدار اتنا فقیر ہو گیا ہے، اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ وہ اپنا تعارف کروانے کے لیے 50 لاکھ کی گھڑی لیتا ہے، 6 لاکھ کا جوتا لیتا ہے۔ آج کی بیگم اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ وہ اپنے قد کو بڑا کرنے کے لیے 8-10 لاکھ کا ہینڈ بیگ لیتی ہے۔ ارے میرے بھائی، تو 2 ٹکے کا بھی نہیں رہا، اگر تم نے 50 لاکھ کی گھڑی سے خود کو بڑا بنایا ہے، ارے اس دھوکہ سے نکلو۔ برینڈڈ برینڈڈ برینڈڈ، جب تم اپنی ذات میں بے قیمت ہو تو اللہ کی قسم تمہاری گھڑی، تمہارے بیگ، تمہاری گاڑیاں، تمہاری ذات اونچی نہیں کر سکتے۔ ایک دن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیگم فاطمہ سے کہنے لگے، فاطمہ کچھ پیسے ہے، میرا انگور کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ فاطمہ رونے لگی اور کہنے لگی، امیر المومنین، خزانے بھرے پڑے ہیں، کیا 1 درہم کا بھی حق نہیں کہ لے کر آپ انگور کھا لیں؟ فاطمہ کی بات سن کر تڑپ کر بولے، فاطمہ، میں جہنم نہیں برداشت کر سکتا۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، صاحب اقتدار اپنی جگہ، جس کو جتنا موقع ملتا ہے لوٹ کھسوٹ میں لگا ہوا ہے، اللہ ہمارے حال پہ کرم فرمائے۔ دنیا بڑی خسارے کی جگہ ہے۔ نوٹ، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔ ارے اپنی تاریخ پڑھو، صرف ڈرامے نہ دیکھتے رہ جاؤ، صرف گانے نہ سنتے رہ جاؤ۔